الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوانان اسلام، اولاً یہ بات میں بطور معذرت کے عرض کرتا چلوں کہ صدر مجلس کو آخری تقریر کرنا اس صدر کے معنی اصلی سے انحراف ہے۔ صدر تو صدارت کلام کو چاہتا ہے، اور حق تلفی تو ہر جگہ ہے۔ یہاں ہمارے حساب کے کچے جو ہے مولانا حق تلفی بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ نہیں ہمارے اوپر یہ کہ حضرت کو آرام کرنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدارت کی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن صدر کلام کی بات پہلے طے تھی۔ بہرحال اس لیے یہ کوئی میں اپنی مجبوری سے نہیں بلکہ معاہدے کے تحت پہلی گزارش کرنے کی بات جو طے تھی وہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وقت چلا گیا، پھر بھی میں بڑے اختصار سے تھوڑی سی بات عرض کروں گا تاکہ آنے والے حضرات علماء کرام سے آپ حضرات پورا استفادہ کر سکیں۔ ابھی بات چل رہی تھی ہمارے مولانا مفتی محمد یاسر صاحب جو ہمارے مدرسے کے علیا کے استاد ہیں، اور ماشاءاللہ ادب اور افتاء کے درجے کو دیکھتے ہیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا تذکرہ چلا تھا، اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بڑے اختصار سے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ اب دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس میں علم نافع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام تو زیادہ مبعوث فرمائے، لیکن کتابیں ان کے مقابل میں بہت کم نازل ہوئی، جس سے بہت صاف ستھری بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے پیچھے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی نہ آیا۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کا ظہور لازم ملزوم کے درجے میں ہے۔ ہاں یہ تو ہوا کہ کتاب اللہ کے بغیر بھی رجال اللہ آئے، اور یہ بات بھی بہت صفائی سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کتاب اللہ کو رجال اللہ سے نہ سمجھا گیا تو وہ ضلالت و گمراہی ہوگی۔ کتاب اللہ کو اپنی رائے سے سمجھنا، اپنے مطالعے سے حل کرنا، قابلیت و صلاحیت کی بنیاد پر
اس کے نکات کو جو ہے میرے دوستو اس کی بات شگافیاں، یہ سراسر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ وإن اصاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر قرآن میں رائے زنی کی عادت پڑ گئی کسی کو اور رائے میں دینے میں شاید وہ صحیح بھی کہہ گیا ہو، فرمایا لیکن پھر بھی وہ غلط ہے۔ قرآن تو منقولات چاہتا ہے، قرآن کریم جو ہے اس لیے اللہ کا وہ کلام ہے، اور ہر کلام کی شرح متکلم خود کرتا ہے۔ چونکہ متکلم یہاں پروردگار عالم ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے ایک چھوٹا سا بادشاہ وہ اپنی رعایا سے بات نہیں کرتا، اس کی بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وزراء متعین کیے جاتے ہیں، وہ تو حکم الحاکمین ہے، بھلا اس کی بات براہ راست لوگوں کے پاس کیسے جائے گی؟ نبیوں کے واسطے سے بات جا سکتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو متعین کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرتے ہیں، لہذا متکلم کی کلام کی مراد یا تو متکلم خود بیان کر سکتا ہے یا پھر جس کو وہ بتا دے وہ بیان کرے گا، اس کے علاوہ تیسرا جو بیان کرتا ہے وہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر وہ متکلم کی مراد نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، پھر بھی آپ دیکھیں حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد الہی کو واضح کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات خود امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم صحابی ہیں جو حاتم سخی کے لڑکے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی تو سفید اور سیاہ دھاگوں کا مطلب ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ اپنی تکیہ کے نیچے سفید اور سیاہ دھاگے رکھتے تھے اور اسی کو دیکھ کر روزہ یعنی سحری جو ہے ختم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا آپ نے فرمایا کہ تمہارا قفا تو بڑا چوڑا ہے، سر تمہارا بہت بڑا ہے، تمہارا تکیہ جو ہے تمہارے تکیہ کے نیچے صبح صادق اور کاذب دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر انہیں آپ نے سمجھایا اور قرآن میں یہ بات اور واضح طور پہ پھر آئی کہ فجر مراد اس سے صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، سفید اور سیاہ دھاگے نہیں ہیں۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ میرے دوستو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بتائیے صاحب زبان کو مغالطہ ہو رہا ہے، ہم اور آپ کس درجے میں ہیں، اور یہ بیچارہ ہندوستانی اردو کتاب پڑھنے والا اور غیر زبان کا ہے حامل انسان بھلا مراد الہی کو کب پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی مراد سمجھانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے اور رجال اللہ کی تعداد زیادہ رہی، کتاب اللہ کی تعداد اس کے مقابل میں بہت کم تھی۔ اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ 4 تو بڑی کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے، یعنی 104 کتابیں صرف نازل ہوئیں، لیکن انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کے قریب جو ہے ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نبیوں کی تعداد اور رجال اللہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے، کتاب اللہ کی تعداد اس کے مقابل میں کم ہے۔ اس لیے کتاب اللہ تو بغیر رجال اللہ کے حل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کتاب اللہ کو اگر ہم خود سمجھیں گے اور رجال اللہ کے علاوہ سے سمجھیں گے تو وہ گمراہی ہوگی اور وہ صحیح معنی اس کا متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ گمراہی کے لیے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر استدلال کرتے ہیں اور گمراہی کے گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ بھائی اس کتاب کو دیکھنا ہے تو صاحب کتاب سے اس کتاب کے اسرار و رموز سیکھنا پڑے گا۔ آج امت میں گمراہیوں کے اسباب جہاں بہت سے پھیلے ہوئے ہیں، ایک بڑا سبب یہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ آج جسے دیکھیے اس کو قرآن کی تفسیر کا شوق ہے، جسے دیکھیے اسے حدیث بیان کرنے کا شوق ہے۔ بھائی کسی فن میں کہنے کے لیے اولاً تو مہارت ضروری ہے۔ اگر ابتدائی اور پرائمری معلومات رکھتا ہے اس شخص کو بولنے کی اجازت نہیں، اس کو سننا ضروری ہے۔ ماہر فن جو ہے وہ بول سکتا ہے، وہ رائے دے سکتا ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ یہ ہماری تباہی بربادی کا بہت بڑا سامان ہے کہ جس کو قرآن
قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اردو دیکھ کر جو اس کے معنی مطالب حل کرتا ہے اور احادیث کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ حدیثوں کے ترجمے کو پڑھ کر اپنے کو صاحب قرآن اور صاحب حدیث کہنے لگا، آپ بتائیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد آیا اسی بہار کے ایک صاحب بڑے اچھے مفسر کے نام سے اتفاق سے دہلی میں مل گئے، کہنے لگے کہ پینٹ بوشٹ پہنے ہوئے، ٹائی بھی لگائے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ، کہنے لگے کہ حضرت میں پیشے سے انجینئر متعارف ہونے لگا۔ تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ میں شوق رکھتا ہوں تفسیر قرآن کا۔ میں نے کہا بھائی قرآن پڑھنے کا شوق ہے آپ کو، تفسیریں دیکھنے کا یا پڑھانے کا شوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے حلقے درس میں تو بڑے بڑے لوگ عبدالکریم پارک اور مولا علی میاں اور ایسے بڑے لوگوں کے نام لیے کہ صاحب وہ بھی شریک درس ہوئے۔ مگر برجستہ میری زبان سے نکل گیا کہ بھائی یہ تو ان کا کمال تھا کہ ایسے بڑے لوگ تواضع انکساری میں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کے حلقے میں شریک ہو گئے، اس سے کوئی آپ کا کمال ظاہر نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی معلومات؟ کہنے لگے میں تو حضرت جو 15 سال جدہ میں رہا اور مکے میں رہا، وہاں طائف میں رہا، اس لیے مجھے کافی مناسبت ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ابو جہل تو وہیں پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہل ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ دیکھیے کتاب جاننا اور پڑھ لینا اور کسی زبان سے واقف ہونا اور ادیب ہونا یہ کافی نہیں، اللہ تعالیٰ تو فصحائے عرب کو جو اپنی زبان دانی پہ ناز رکھتے تھے اور اپنی زبان دانی کے سامنے دنیا کو عجمی اور گونگا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین انہیں جاہل کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آپ پوچھ لیجئے ذرا ان جاہلوں سے، بتائیے جاہل کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ فصاحہ عرب ہے جن کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، لیکن اللہ انہیں لا یعقلون اور لا یشعرون سے جو ہے تعبیر فرماتے ہیں، جس کو مالک کا پتہ نہ چل سکے اور کائنات کے آقا کو نہ پہچان سکے، میرے دوستو عاجز اور قادر میں جو فرق نہ کر سکے، بھلا بتائیے وہ سمجھدار کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان فصاحہ عرب کو جب جاہل کہا تو اور بقیہ کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ پوچھ لیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی پرستش کروں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کروں؟ کیا تم مجھے اس کا حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ یہ اے جاہلو کون ہے؟ بہار کے لوگ نہیں، یہ قرآن جہاں مخاطب ہو رہا ہے یہ فصحائے عرب ہے، زبان دانی اور ہے اور قلب کی اصلاح اور ہے۔ زبان جو ہے لفاظی اور لندرانی سے انسان سدھرتا نہیں ہے، جب تک اصلاح قلب کی نہ ہو تب تک اس کی زبان اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا بھائی اس امت کا اللہ بھلا کرے جس امت میں انجینئر جو ہے تفسیر بیان کرے اور مولوی جا کے آپریشن کرے اور جس کے علماء جا کے جو ہے لوگوں کا علاج شروع کر دیں۔ بھائی اگر غیر فن میں جب دنیا مصروف ہو جائے گی تو یقیناً اس کی تباہی اور بربادی سامنے آئے گی۔ اگر ہم دیانت کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ دیانت کرتے اور دیانت کے ساتھ خدمت کرتے تو شاید جس پیشے سے ہم واقف ہیں اور جس پیشے سے جو ہم جڑے ہوئے ہیں شاید اسی میں ہماری نجات ہو جاتی۔ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ انجینئرنگ کا کام کرتے اور سچائی کے ساتھ جو لوگوں کی خدمت کرتے تو مجھے امید تھی کسی راستے سے تم جنت پہ چلے جاتے۔ تمہیں تفسیر بیان کرنے کی فکر ہے بہت بیجا لگ گئی، اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی کسی ماہر فن ہی سے جو ہے کسی فن کو حاصل کرے، اور جب اجنبی سے سیکھتا ہے یا مبتدی سے سیکھتا ہے تو اس فن سے جو ہے اسے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آج کم از کم دین کے سلسلے میں امت میں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہوئی ہے۔ ہر شخص رائے زنی کا اپنے کو اہل سمجھتا ہے، لیکن جو اس کے الف سے واقف نہیں، ابجد سے واقف نہیں، وہ اس میں اپنے آپ کو ہے کہ نہیں علامہ کہلانے کا میرے دوستو شوق رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو بگاڑ پیدا ہوا اس کا راز یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی رجال اللہ کے بغیر سے سیکھی جا رہی ہے، اس لیے کتاب اللہ کا نفع گھٹتا جا رہا ہے۔
تو علم کے فضائل پڑھ کر اس کی بلندیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، علم کے فضائل پڑھ کر علماء سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا حقدار میں ہی ہوں۔ بھائی علم جس پر نازل ہوا، جس پر قرآن نازل ہوا، اس کو دیکھو اس نے کیا مطلب سیکھا تھا۔ اس لیے قرآن ہے میرے دوستو جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی۔ علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جو سرچشمہ علم ہو ساری دنیا کو، جس نے علم کی بھیک عطا کی ہو میرے دوستو، جس کے واسطے سے دنیا میں علوم فنون کے فوارے اٹھے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کیسے کہا جا رہا عبد ہی، اسی لیے خود فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد، جیسے ایک بندہ کھاتا ہے ایسے میں مالک کی نعمتوں کو استحضار کر کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں، جیسے غلام چلتا ہے فرمایا ایسے ہی میں چلتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ایک لوڑی کا بیٹا ہوں، اور لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ تو شرفاء عرب خاندان سے آپ نسبت رکھتے ہیں، آپ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، فرمایا تمہیں پتہ نہیں، حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہے وہ لوڈی تھی، اس لیے انا ابن عبدک و ابن امتک، فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے بندے کا لڑکا اور تیری بادی ہے اور ایک لوڈی کا میں لڑکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کہاں سے؟ فرمایا کہ حضرت حاجرہ کو نہیں بطور خدمت کے دیا تھا۔ حاجرہ کیا تھی؟ لوڈی بنا، لوڈی تھی، لوڈی کے حوالے کیا تھا کہ تم خدمت کرتی رہو۔ اسی معلوم یہ ہوا کہ آپ فرمایا کہ اپنا ان تمام نسب کو چھوڑ کے آپ وہاں چلے گئے۔ تو بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سر پالان مبارک سے جو ہے پالان سے جھکا ہوا لگا ہوا ہے، فاتح کوئی ایسا نہیں، فاتح ایسے داخل نہیں ہوتا، ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہی داخل ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس پر کتاب اتری ہے اس سے معنی سیکھو، اس سے مطلب سیکھو، اس کو دیکھو۔ اگر براہ راست کتاب کو آپ دیکھیں گے تو گمراہ ہو کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بات فرمائی، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آ گیا ہے اور کتاب مبین بھی آ گئی ہے۔ کتاب تو خود ہی مبین تھی، بڑی واضح کتاب، بہت ہی جو ہے کھول کھول بیان کرنے والی کتاب، عربی داں کو عربی زبان میں خطاب کر رہی ہے۔ پھر بھی آپ نور رسول اللہ کی ضرورت تھی، اگر محمد رسول اللہ کا نور اس سے نہ جوڑا جائے تو کتاب اندھیرے میں نہیں سمجھی جا سکتی، جیسے روشنی کے بغیر کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، ایسے نور رسول اللہ کو ملائے ہوئے بغیر میرے دوستوں کتاب سمجھی نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی حکیم الامت کی جب خدمت میں پہنچے تو علماء ندوہ نے کہا تھا کہ آپ نے تو اپنا درجہ گھٹا لیا، آپ بجائے استاد کی صف کے شاگرد کی صفوں میں آ گئے۔ تو علامہ نے کہا تھا بھائی مجھے میرے اس فیصلے میں بھی علامہ سمجھو اور مجھے اس فیصلہ لینے میں جاہل مت سمجھو۔ اگر تم مجھے علامہ کہتے ہو ہر جگہ تو مجھے اس فیصلہ لینے میں بھی مجھے کیا ملا؟ فرمایا کہ مجھے تو حضرت والا تھانوی کی صحبت میں پہنچنے کے بعد فرمایا کہ مجھے تو اپنی جہالت کا اعتراف نصیب ہوا۔ فرمایا اب تک میں ہوا بازی میں تھا، الفاظ کی تک بندیوں میں تھا اور قوافی اور سجا گوئیوں میں تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں بہت دور ہوں۔ فرمایا مجھے اپنی جہالت کا اعتراف نصیب ہوا۔ پھر وہی سید صاحب کی زبان بدلی، وہی علامہ کا جو ہے منصب بدلا اور سارا نظام بدلا، ہے کہ نہیں؟ خود حکیم الامت سے جب آنے لگے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیئے۔ حضرت نے فرمایا آپ جیسے علامہ کو میرے جیسا ایک طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ جب یہ بات کہی سید سلیمان لکھتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کون بات کر رہا بھائی؟ تقریر فرمایا زمین میرے سے نکل گئی۔ حضرت نے فرمایا سنیے غور سے، حضرت نے فرمایا کہ
فرمایا کہ میں نے تو جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور جو میں نے ان کی صحبتوں سے سیکھا ہے اور جو میں نے ان کی کتابوں سے پڑھ کر جو مجھے چیزیں جو نصیب ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا کہ سید صاحب اپنے کو مٹا دو، اگر کچھ رہ گئے تو یقیناً فرمایا کہ وہ کمی ہوگی، فرمایا اپنے کو مٹا دو، اپنے اس کے علاوہ میں نے اپنے بزرگوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ بس آپ پوچھئے، آپ سید صاحب جب بدلے، نظام بدلا، مزاج بدلا، علم کے صحیح پردے جب ان کے اوپر میرے دوستوں جہالت کے پردے ہٹے اور علم کی جب روشنی آئی تو سید صاحب وہی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں فرمایا کہ ایک ظاہری کتاب ہے، ایک ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے کہ نہیں؟ فرمایا باطن کو، علم باطن کو ڈھونڈنے کے لیے تو پھر کسی اللہ والے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب سید صاحب کی ایک شعر یاد آ گیا، سن لیجیے، کہتے ہیں جب آ گئے وہاں سے کیا کہا؟ کہتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کے کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ آپ شاعروں کا شعر پڑھیے اور یہ ہے اہل دل کے شعر پڑھیے، اتنی سازی سی ذات بندیوں میں انہوں نے کیسی حقیقت کھول دی۔ فرمایا کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، اس دنیا میں بڑا نام کمایا، بڑی شہرت کمائی، بڑی عزت کمائی، بڑی دولت کمائی، یا کچھ بھی نہیں پائے۔ فرمایا کوئی چیز قابل تذکرہ نہیں ہے، قابل تذکرہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنے مالک کی نگاہوں میں کیسے ہیں، ہم وہاں کیسے ہیں، یہاں کا کچھ ہونا ہے کہ نہیں، یہاں کچھ ہونا معتبر ہے۔ آئیے سنیے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپگڑھی رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، میرا ہے یہ اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا کچھ ہونا جو ہے یہ آداب القاب، فرمایا یہ کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے باوجود آواز نہایت کی منم، جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو میرے دوستو وہ سوچتا ہے کہ ارے صاحب اس مولا حقیقی کے سامنے میرا وجود ہی کیا ہے، میں کہ بھلا میری تعریف کی جائے، بھلا مجھ جیسے گندے کے لیے اچھے جو الفاظ کہے جائے۔ میرے دوستو دادا جان فرماتے تھے کہ یاد رکھو غلام کو کسی غلام کی قیمت لگانے کا حق حاصل نہیں ہے، غلام کی قیمت تو اس کا مالک لگاتا ہے، غلام کی قیمت تو اس کا مالک لگاتا ہے۔ فرمایا یہ عاجز کا سلام، کمزور کا سلام، محتاج کا اعزاز، محتاجوں کا استقبال تمہیں جو ہے کوئی عزت دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر میاں خوش نہیں ہوئے تو ساری کی ساری محنت بیکار چلی گئی۔ ہم اپنی لوگوں کے سلام سے اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں، ارے صاحب ہم کچھ ہیں، اتنے لوگ مسافہ کر رہے ہیں، اتنے لوگ سلام کر رہے ہیں، ارے صاحب ضرور کچھ اندر ہمارے اندر قیمت ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا ایک گھوڑا تھا جس سے وہ بڑا تنگ تھا، اس نے سوچا کہ لے جا کے بیچ دوں تو دلال تلاش کیا، ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ رہتے ہیں دلال کی نہیں، وہ مال کو جو چمکا دمکا کے ہے کہ نہیں، گرد و غبار جھاڑ کے اس کو تھوڑا چمک دمک دے کر ہے کہ نہیں اس کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ اس نے کہا کہ صاحب یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بہت پرانا شاعر میں ہوں، ابھی تک بندیاں ہیں جوڑتا چلا جاؤں گا، آپ دیکھیے۔ سنیے حضرت نے فرمایا کہ وہ گیا، اس نے جا کے بازار میں کہا کہ ارے صاحب یہ گھوڑا ہے کہ نہیں، گھوڑا کہنا تو اس کی توہین ہے۔ یہ تو جونپور کا قاضی جو مست ہوا اس کی صورت مست ہوئی تو یہ گھوڑے کی شکل میں پیدا ہو گیا، یہ گھوڑا ہے، یہ کمال کی چیز ہے، یہ بھیڑ دیکھتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے چلتا ہے، اگر کھلا راستہ دیکھتا ہے تو تیز دوڑتا ہے، کھاتا بہت کم ہے اور چلتا زیادہ ہے کہ نہیں، پیٹرول کم لیتا ہے، کارکردگی اس کی زیادہ ہے۔ سمجھایا اس نے، بہت ساری تعریفیں کی۔
تو حضرت نے جو بات لکھی وہ میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے اس دلال سے کہا، فرمایا کہ اس مالک نے اس دلال سے کہا کہ بھائی اتنی خوبیوں کا مالک ہے تو یہ مجھے دے دو، آخر دوسرے کو کیوں بیچو گے تم، ہے کہ نہیں؟ ایسا گھوڑا بھلا کہاں مل سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھلا بتائیے برسا برس کی برائی چند بندیوں میں جو ہے اس کو اوجھل ہو گئی، اور چند الفاظ کی بندشوں نے اس کو دھوکہ دے دیا. ایسی نہ جاننے والے اور عاجز و محتاج انسانوں کی تعریفوں سے چھپ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ صاحب ہم کچھ ہو گئے، اگر کچھ نہ ہوتے تو بھلا یہ لوگ ہماری تعریف کیوں کرتے. شیخ سعدی سمجھاتے ہیں کہ اگر ایسا موقع آئے تو سمجھیں کہو بترزانم کی خواہی گفتانی کہ دانم عیب منچومن ندانی، کہ بھائی تو میرا ایک عیب جانتا ہے جس پہ تو مجھے اتنی گالیاں دے رہا ہے، اگر تم میرا سارا عیب جان لیتے جیسے کہ میں جانتا ہوں تب تو تم ہے کہ نہیں مجھے معافی نہیں کر سکتے تھے، بخش نہیں سکتے، تم تو پھر نہ جانے کیا سے کیا. اس لیے کوئی آپ کو تھوڑا سا برا بھلا کہے آپ سوچیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ستاری فرمائی، ہزاروں عیوب تھے یہ تو بیچارہ ایک ہی جان سکا ہے، ایک عیب سے اگر ایک ہی جان رہا ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ 999 پہ پردے پڑے ہوئے. یہ بات یاد رکھیے گا، صرف کتاب کے مطالعہ والے کو نہیں مل سکتی، ہے کہ نہیں؟ یہ بات اسے نصیب ہوگی جو کسی اللہ والے سے کتاب اللہ کو سمجھے گا، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں اڑائے گا، تب جا کے اس کو کتاب کے جو ہے اسرار و رموز کھلیں گے، ورنہ ساری زندگی اسی وبائی میں پڑا رہ جائے گا اور اس کو کچھ علم کتاب سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. بہت عجیب بات مجھے دادا جان کی یاد آئی. حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، سوچو تم رجال اللہ اور کتاب اللہ کا فرق دیکھو. فرمایا کہ جو پہلی وحی پر ایمان لائے، پہلے دن ایمان لائے، ابو بکر ہوئے، حضرت خدیجہ ہوئی، حضرت بلال ہوئے، فرمایا کہ یہ سابقین اولین، ابھی پہلی آیت اتری ہے، قرآن پورا بھی نہیں اترا ہے. فرمایا لیکن یہ سابقین اولین کا درجہ پانے والے، اور یہ ہے کہ نہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا مقام بلند پالنے والے ہیں. جبکہ آیت ایک اتری ہے لیکن محمد رسول اللہ کی صحبت چونکہ زیادہ ملی ہے، اس لیے بعد میں جو قرآن ہے پورا اتر بھی گیا، لیکن اس کو پورے قرآن کو پڑھنے والے اس ایک آیت کو پانے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکے. فرمایا اس لیے کہ رجال اللہ اہل اللہ ہے، اور کتاب کا جو کتاب لانے والا نبی کی صحبت ان کو زیادہ ملی تھی. اس لیے فرمایا کہ کتاب تو ابھی ایک آیت اتری ہے، پہلی وحی میں اولین میں چلے گئے. پورا قرآن ہے کہ نہیں باندھ کے گھروں میں لٹکانے والوں سے پوچھئے ہوا نہیں لگ رہی ان کو، اور نہ جانے کتنی سندیں مڑوا کے رکھے رہتے ہیں، لیکن بھائی اس میں کچھ مل رہا ہے. تو سابقین اولین کون بنے؟ حالانکہ نام ان کا آنا چاہیے تھا جن کو قرآن زیادہ یاد تھے، جن کو جو حافظ قرآن تھے، قاری تھے، عالم تھے، فلاں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام نہیں آیا. نام آیا تو وہ کس کا؟ محمد رسول اللہ کی غلامی اور صحبت میں جس کو موقع زیادہ مل گیا، صاحب اس کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتا. آج جو سب سے بڑا خلا ہے امت کے سامنے وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھنے یا رجال اللہ کی خدمت میں رہ کر اسے سمجھنے کی آج جو ہے ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے. امام غزالی جبکہ لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا فریضہ وہ اہل اللہ کی صحبت ہے. آپ کو اور بالکل صحیح لکھا ہو. قرآن جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں متقی بنو، متقی اور متقی کی صحبت میں رہو. حضرت نے ہمارے فرمایا تھا کہ دونوں صدقو اور جو ہے متقی فرمایا دونوں ایک ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. الذین صدقوا جو ہے وہی الذین ہے کہ نہیں وہی متقی ہیں.
اس لیے ہم سمجھیں اتقوا اللہ کوئی الگ ہے اور جو ہے صادقین کا معاملہ الگ ہے، نہیں، وہ ایک ہیں، نیز بدلا ہوا ہے۔ یہ تجدد ذوق کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ تقویٰ چاہیے تو پھر اہل تقویٰ کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ورنہ تقویٰ کے بغیر سارا کام بس ایسے ہی جیسے لقوہ پڑا ہوا ہو۔ تقویٰ کے بغیر کیا ہے بھائی؟ لقوہ ہے کہ نہیں؟ بس آج حالت یہی ہے کہ لقوہ کا ظہور زیادہ ہے کہ نہیں؟ تقویٰ کا شیوع کم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کو آج ہم رجال اللہ سے سیکھنے کا سبق بھول گئے۔ امام غزالی میں کہہ رہا تھا کہ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ صحبت کا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو صحابہ کو صحابہ نہ کہا جاتا اور صحابی رسول نہ کہا جاتا، ان کو اور اوصاف سے یاد کیا جاتا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کو جو اور طبقہ امت سے الگ کرنے والی چیز ہے، وہ ممتاز رکھنے والی چیز ہے، وہ صحبت رسول اللہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ورنہ علم کے اٹھانے والے تو بعد میں زیادہ پیدا ہوئے، بخاری مسلم لکھنے والے اور ابو داؤد لکھنے والے، اور جو کتابیں ہیں آپ بتائیں تو 2ری-3ری صدی میں مرتب ہوئی ہیں، اس کے جاننے والے، اسی کو ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، فرصت سے اس میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کارگزاری کا موقع دیا۔ لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے صحابہ کے گرد پا کو بھی یہ بعض والے نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صاحب آئے دادا جان کے یہاں، کہنے لگے حضرت یہ صحابی صحبت اولیاء ضرورت کی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی ضرورت یہی ہے کہ تم صحابی بن جاؤ۔ تو ان کا صاحب صحابی بن جائیں؟ فرمایا بس، فرمایا اگر تم صحابی نہیں بن سکتے تو اس کی ضرورت کو سمجھ لو، جو پا گئے وہ پا گئے، اور جنہیں وہ موقع نہیں ملا اب وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعد والوں کے پاس تو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ زیادہ تھی، لیکن درجہ رتبہ ان کا بہت کم تھا۔ جن کے پاس کتابیں تھوڑی تھی، آیتیں تھوڑی تھی، ان کا درجہ زیادہ تھا۔ ہمارے حضرت پارا شاہ ارض قدس سرو سے ایک صاحب نے حرم مکہ میں پوچھا کہ حضرت یہاں میرے شیخ مولانا زکریا صاحب ہے، ان کی مجلس اثر کے بعد ہوتی ہے، آپ فرمائیے تو میں مجلس میں جاؤں اور آپ کہیے تو میں یہاں طواف کر لیا کروں، بہت دور سے آیا ہوں، طواف کا موقع کب ملے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہاری آنکھ خراب ہو جائے تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو گے یا ڈاکٹر سے ملو گے؟ اس سے کہا کہ حضرت نہیں میں پہلے ڈاکٹر سے ملوں گا، اسی کی آنکھ اگر صحیح سالم ہوگی تو پھر مجھے قرآن پڑھنے کا موقع زیادہ ملے گا، اس لیے ڈاکٹر سے پہلے ملوں گا۔ فرمایا بھائی تمہارا دل خراب ہے، تمہیں صحبت کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے تم جو ہے شیخ سے ملو، پھر طواف کم کرو، پھر اگر صحبت کے بعد جب تم طواف کرو گے تو تمہارا ایک طواف تم کو اللہ سے ملانے کے لیے کافی ہوگا، ورنہ ہزاروں طواف، ہزاروں رکعت شیطان نے کوئی کم عبادت کی تھی؟ 10 لاکھ سال کی عبادت ہے، سجدے میں سر رکھے ہی رہ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس وقت بھی کافر تھا اور آج جو ہے بعد میں بھی کافر ہو کے نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اس نے اللہ کے لیے نہیں کی تھی، عبادت تو سنا کی خلافت بٹ رہی ہے، اس لیے اس نے فرض سجدہ بڑھا دیا اور مسلح پکڑ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، عبادت کم تھی، بہت عبادت تھی، لیکن عبادت کے باوجود عبدیت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے عبادت یاد رکھیے گا، عبادت جو عبدیت پیدا نہ کرے وہ عبادت اس کے لیے وبال ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اللہ فرماتے ہیں ایمان اعمال صالحہ کے بعد اگر اخبات پیدا نہیں ہوا، تواضع نہیں پیدا ہوئی، انکساری پیدا نہیں ہوئی، اتنی عبادت کا کورس کرنے کے بعد بھی بندہ نہ بن سکا، انجینئرنگ کا کورس کرنے کے بعد اگر کوئی انجینئر نہ ہو تو کہا جائے کہ چھوڑیے تمہاری زندگی پہ لاکھوں لاکھ ضائع کر کے کورس کر کے بیکار فضول وقت ضائع کیا۔
بھائی پوری زندگی اللہ کے سامنے جھکایا گیا، ناک رگڑوائی گئی ہے، اس کے باوجود بندہ نہیں بنا، آقا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ ہے اس نے کورس جو کیا تھا، کورس کا فائدہ ہوا؟ نہیں، فائدہ نہیں ہو سکا، دوا ریئیکشن کر گئی۔ اس لیے ضرورت ہے اس کو سول سرجن سے ملنے کی۔ اس لیے اگر عبادت سے ابدیت پیدا نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ کوئی مرشد تلاش کرے، وہ سمجھائے گا بھائی تجھے عبادت سے دھوکہ کہاں ہو رہا ہے۔ دادا جان فرماتے تھے جب تک عابد کی نظر اپنی عبادت پر ہوتی ہے، اپنی ذات پر ہوتی ہے، اس وقت تک وہ معبود کی معرفت سے خالی ہوتا ہے۔ فرمایا جس دن معبود کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسی دن اس کو اپنی عبادت بھی اور اپنا سارا کام جب وہ کرتا ہے تو استغفر اللہ العظیم پڑھتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی نماز کو دیکھو، سلام پھیرنے کے بعد استغفار کر رہے تھے، کون سا گناہ کرنے والے یہ تھے، اور صاحب نبی ہو کر کیا گناہ کرتے، اور یہ عمل بھی نماز کا۔ بھلا بتائیے اس وقت کوئی گناہ کا کیا تصور تھا، لیکن استغفر اللہ کہنا اس بات کی علامت تھی کہ میرے مولا جو تیری شان ہے، اور اے میرے معبود جو تیری عظمت شان ہے، وہ تو مجھ سے ادا نہ ہو سکی، میں تو پہچان بھی نہ سکا، میں تو تیرا حق بھی ادا نہ کر سکا، میں نے جو یہ کچھ پیش کیا ہے اگر تو اسے قبول فرما لے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس پہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کار نبوت سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ آپ بتائیے امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی، فرمایا میں نبیوں کا نبی ہوں، میرے دستخط کے بغیر نبیوں کی فائل رکی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے وہ نبیوں کا امام اور رسولوں کا امام جس کی غلامی میں سارے انبیاء کھڑے ہوں گے قیامت میں، میرے دوستو آپ اس کے مقام کا اندازہ لگائیے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح تقدیس کے ساتھ استغفار بھی کرتے رہیے۔ آپ بتائیے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میرے ہاں وہی بندہ قبول ہوگا جو استغفار کرتے ہوئے آئے، عاجزی کرتے ہوئے آئے، اکڑ کے آئے گا تو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اگر عبادت میں بھی اکڑ گیا تو جہنم اس کے لیے، جیسے شیطان عبادت کے راستے سے جہنم میں چلا گیا، اسی کی عبادت کے بعد ابدیت پیدا نہیں ہوئی، جو مقصود تھی عبادت سے وہ ضائع ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو عبادت کے باوجود وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک تو جو عبادت نہیں کرنے والے ہیں، اور ایک عبادت کرنے کے بعد بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اعمال صالحہ کی اس کی مقبولیت کی شرط ہے وہ اخبتو ہے، چھپ جائے، دب جائے۔ مبشر المخبتین کا امام بخاری نے المتواضعین کو نقل کیا ہے کہ یہ وہ انہیں بشارت دیجیے جو عبادت سے وہ ایک معرفت حاصل ہوتی چلی گئی، جس قدر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اسی قدر وہ دبتا چلا جائے گا۔ بات بہت ہو گئی، مجھے تھوڑی سی بات کہنی تھی، ابھی ماشاءاللہ بہت سے حضرات بھی ہیں، میرا خیال ہے وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک صاحب بمبئی میں ملے، مجھ سے کہنے لگے صاحب وہ سفیر صاحب آئے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا تو صاحب پتہ نہیں کیسے سمجھائے۔ میں نے کہا تمہارے جیسے بدذوق کو میں کیا سمجھاؤں؟ میں نے کہا تم 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پیتے ہو ہے کہ نہیں، اور آئی اسپیشلسٹ تلاش کر کے آنکھ دکھاتے ہو، اور صاحب دماغ کے اسپیشلسٹ ڈھونڈ کر کے ہے کہ نہیں، اپنے درد سر کا مشورہ کرتے ہو، اور مسئلہ پوچھنا ہوا تو سفیر صاحب کو پکڑ لیے۔ بھائی تم کو مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، تم کو تو اس آنے والے بیچارے کو تنگ کرنا ہے۔ اگر ہر جگہ اسپیشلسٹ چاہیے تو دین کے سلسلے میں اسپیشلسٹ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آج سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا شوق چل رہا ہے وہ صاحب چاہے تفسیر کی دکان کھول دے، چاہے حدیث کی دکان کھول دے، چاہے اپنے کو امام ابو حنیفہ کہہ دے۔ ابھی ایک صاحب حاجی پوچھنے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ محدث تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا بتاؤ تم پاگل ہو؟ کہنے لگے نہیں حضرت، لوگ سوال کیے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو اپوزیشن میں تھے وہ لوگ یہ کہتے کہ نہیں، اگر ان کو حدیثیں نہیں آتی تو امام شافعی کو بھنڈا پھوڑنا چاہیے تھا، امام مالک کو بھنڈا پھوڑنا چاہیے تھا، امام احمد کو کہنا چاہیے تھا صاحب یہ جاہل آدمی کہاں اس میں گھسا ہے؟
تیسری صدی میں علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اجماع ہو گیا کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ کسی امام کا نام نہیں اب آئے گا، کوئی بھی ہو کیسے باشد اب اس کی امامت تسلیم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی تشریح، محمد رسول اللہ کے افعال کی تشریح، سنتوں کا احساس ان چاروں کے اقوال میں ہو چکا ہے، اس لیے کسی کا نام مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں فرمایا کہ چونکہ شریعت ان کے جمع ہو چکی ہے، اس لیے باہر اب جانے کی ضرورت نہیں۔ امت کا اجماع ہوا تیسری صدی میں، اور بعد میں صاحب کھڑے ہو گئے اردو کا ترجمہ پڑھ کر کہ صاحب نے اسے توڑ دیا جائے، اور ہم کیا ہے براہ راست استدلال کریں گے۔ اب بتائیے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جہاز پہ چڑھنے جائے، کہے کہ نہیں صاحب لائیے پیچکس، ہم اس کا پارٹ پرزہ کھولیں گے اور پھر اسمبل کریں گے، پھر جہاز پہ چڑھیں گے، آدمی اس کو پاگل خانے بھیجے گا۔ بتاؤ ماہر انجینئر نے اس کو بنا کے حوالے کر دیا، اب تم اس کا پیچکس تلاش کر رہے ہو۔ فقہا نے جو کرم کیا، جو احسان کیا، بھائی وہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین، اہل دین سے، ہم سب کو ماہر دین سے، میرے دوستو، دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے دین میں فتور آ رہا ہے اس کا راز اصلی یہی ہے کہ آج اہل اللہ سے اور جو ہے رجال اللہ سے ہم کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں جی چاہا ہاتھ پھیلا کے ہے کہ نہیں سوال کر لیا، اور جہاں جس سے چاہا پوچھ لیا، اور اس نے کہہ دیا میری رائے یہ ہے، آپ چلے آئے گھر تو آپ رائے صاحب ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہوں گے بھائی؟ اس لیے مولانا محمد احمد صاحب کے شعر بات تو ختم ہو گئی تھی، یوں ہی ایک شوشہ نکلا ہے، ان کا شعر سنیے، یہی بات فرماتے ہیں، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ پہلے عشق کی محفل میں آئیے۔ آپ کو اہل عشق کی محفل میں آنا ہے تو اپنی رائے گھر رکھ کے آئیے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں، ہمارے شاعر صاحب کو کہتے ہیں کھجلی ہونے لگتی ہے، اور ظاہر کھجلی میں خرابی ہے، دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ کھجلی میں خرابی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مرض متعدی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے۔ اہل عشق کی محفل میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ رائے کو فنا کر کے آئے۔ تم خود دوسری کا کہتے ہیں سمجھتے ہو کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی۔ نائی کی دکان میں کہتا ہے داڑھی چھلا لیا، ہے کہ نہیں؟ رسول کی داڑھی دیکھنے کی چاند صورت تو شرما رہے تھے، لیکن صاحب ہم لوگ نہیں شرماتے ہیں۔ جتنا چاہے 2 انگل کی رکھ لیا، چندر شیکھر والی رکھ لیا، چاہے صاحب وہ سنیما ہال والی رکھ لیا، چاہے جس کی چاہ رکھ لیا، مسلمان آزاد ہے۔ سوچتا ہے کہ مولانا کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل اندر محبت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی نہیں تو نے ابھی جانی۔ محبت کی حقیقت اگر جان لیتے تو محبت کسی اور چیز کا نام ہے۔ محبت ماننے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، منوانے کا جذبہ تو فسق و فجور پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ خواجہ صاحب سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کون کہتا ہے بامرادی کا عشق ہے نام نامرادی کا۔ عاشق نامراد ہوتا ہے، عاشق نامراد یہ اس کی صفت توضیحی ہے۔ عاشق تو نامراد ہوتا ہی ہے، عاشق کہتے ہیں اس کو ہے جو محبوب کی خوشیوں کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگا دیتا ہے، وہ عاشق کہلاتا ہے۔ جو محبوب جو کسی سے کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، کچھ منوانے کے لیے جاتا ہے، وہ عاشق نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، اور یہ مقام قرب ہے رتبہ یہ فاسق کا نہیں۔ پر بھائی بات سمجھاؤ نا، کھجلی پڑھنے نہیں چاہیے نا۔ سبحان